ایک انہوں نے کہا کہ کیا قسم کا اگر کفارہ ادا کرنا ہو تو ایک مسکین کو دیں یا ایک سے زیادہ کو دیں؟ دیکھیں چونکہ 10 مساکین کو دینے کا حکم دیا گیا ہے، اب اگر آپ اس کو کھانا نہیں کھلا رہے 10 مساکین کو بلکہ پیسہ دینا چاہتے ہیں تو جمع کا اطلاق کم از کم چونکہ 3 پر ہوتا ہے، اس لیے احتیاط بہت بہتر ہے کہ قسم کا کفارہ کم از کم 3 افراد میں تقسیم کر دیں تو یہ بہت ہی بہتر ہے۔ کسی ایک کو دینا یہ مناسب نہیں محسوس ہوتا کیونکہ جمع کا صیغہ ہے، اور عرب میں جمع کا اطلاق کم از کم 3 افراد پر ہوتا ہے، اس لیے 3 افراد میں تقسیم کریں تو یہ انسب ہے۔ ایک بھائی نے کوشچن کیا تھا کہ بعض اوقات مہمان بچے آتے ہیں اور بستر پہ پیشاب کر جاتے ہیں، اب اس بستر کو پاک کیسے کریں؟ تو ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ اس کو پاک کرنے کی حاجت نہیں، اور بہت مشکل ہے کہ اتنے بڑے بڑے گدے کیسے پاک کیے جائیں گے، تو صرف اسمیل دور کر دیں۔ اب انہوں نے پوچھا کہ اگر فرض کر لیں گرمی کے دن ہیں، کوئی اس پر آ کر لیٹ جاتا ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جب کوئی کپڑا ناپاک تھا لیکن خشک ہو گیا اور آپ اس پر لیٹے، اور یقینی سی بات ہے خشک ہونے کی وجہ سے کوئی ناپاکی آپ کے بدن تک نہیں پہنچی، تو صرف اس پہ لیٹنے سے آپ ناپاک نہیں ہوں گے۔ ہاں اگر ایسا ہو کہ پوری کمر پسینے سے تر تھی، جسے قمیض بھاگ کر آئیں کہیں سے، پوری قمیض پسینے سے شرابور ہے، اور آپ اس ناپاکی پہ لیٹ گئے اور آپ کا پسینہ اس ناپاکی تک پہنچا اور آپ کو گمان ہے کہ وہ جگہ گیلی ہوئی اور پھر وہ ناپاکی آپ کی کمر اور کپڑے سے متصل ہوئی، تو ضرور آپ کی کمر اور کپڑا ناپاک ہوگا۔ لیکن اگر آپ کے کپڑے تر نہیں ہیں اور وہ جگہ خشک ہو گئی ہے تو آپ کے لیٹنے سے پھر وہ ناپاکی تو بدن پہ لگے گی نہیں، وہ تو ویسے خشک ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی گدا وغیرہ خراب ہوتا ہے، چادر ہم بدل دیتے ہیں، نئی چادر بچھا دیتے ہیں، تو یہ میں نے آپ کو پہلے سمجھا دیا، جب چادر بچھا دی جائے پھر تو اس پہ لیٹنے میں کوئی کراہت ہی نہیں ہے، پھر تو ناپاکی کا کسی بھی لحاظ سے آپ تک پہنچنا ممکن بظاہر نہیں ہے، تو اس لیے پھر اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ کسی نے قضا نماز پڑھی تو کہا جاتا ہے، علماء نے یہ فرمایا کہ قضا کی نیت یوں کریں، مثلا اگر فجر کی بہت ساری رہتی ہیں تو یوں کہیں کہ جو سب سے آخری میری فجر قضا ہوئی میں اس کو ادا کر رہا ہوں، یا یوں کہے کہ جو سب سے پہلی میری فجر قضا ہوئی میں اس کو ادا کر رہا ہوں۔ لیکن وہ کہتی ہے نہ پہلی کہا نہ آخری، بس کہا جو فجر میری قضا ہوئی میں اس کو ادا کر رہی ہوں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، ایک ترتیب یاد رکھنے کے لیے تو بہت بہتر تھا اور مرتب اس کو کرنے کے لیے کہ پہلی یا آخری کا ذکر کرتے، لیکن اگر نہیں کیا اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اس بے احتیاطی کی توبہ کریں اور آئندہ کوشش یہ کریں کہ اس طرح نماز کا تعین کر کے ہی نماز ادا کریں، اور اگر ہمت ہے تو پھر نئے سرے سے دوبارہ پڑھ لیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ قضا اگر روزہ رکھ رہے ہیں تو یہ نیت نہیں کی کہ نفل رکھ رہا ہوں، نہ واجب کی نیت نہ فرض کی نیت، پھر کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ایسا نہیں ہوتا، یہ روزہ نہیں ہوگا۔ ایک تو تھا کہ ترتیب کے اعتبار سے نماز کا لحاظ وہ الگ چیز تھی، اس میں کم از کم فجر کی نیت تو وہ کر رہا تھا، لیکن جو قضا روزے ہوتے ہیں، جو فرض روزے ہوتے ہیں، اس میں کم از کم فرض کی تعیین کرنا لازم ہوتا ہے کہ میں روزہ فرض قضا ادا کر رہا ہوں، یہ جو فلاں روزہ میرا فرض قضا ہوا تھا میں اس کو ادا کر رہا ہوں۔ اب فرض کی نیت نہیں کی تو اس میں چونکہ نیتیں کئی جمع ہو سکتی ہیں، نفل کی نیت بھی ہو سکتی تھی، واجب کی بھی ہو سکتی تھی، یا فرض کی نیت ہو سکتی تھی، اور آپ نے اپنی نیت کے ذریعے ان میں سے کسی ایک کو متعین نہیں کیا تو یہ نیت ویلڈ نہیں مانی جائے گی، روزہ نہیں ہوگا، تو اس لیے دوبارہ اس روزے کو رکھنا پڑے گا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں فاسق کہتے ہیں جو اعلانیہ طور پر گناہ کرتا ہے گناہ کبیرہ اور حدیث میں ہے کہ چیل اور کوے فواسق ہیں، یعنی یہ فاسق ہیں، تو یہ کون سا گناہ کرتے ہیں کہ ان کو فاسق کہا؟ دیکھیں جس طرح فاسق اعلانیہ طور پہ گناہ کرتا ہے فاسق معلن کہتے ہیں، ایسی ہی اعلانیہ طور پہ چیزیں جھپٹ کے لے جاتے ہیں، پراٹھا سامنے سے اٹھا کے لے جاتے ہیں، گاؤں میں تو بہت ہوتا ہے، صابن کی ٹکیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں، اس لیے ان کو فاسق کہا کہ اعلانیہ طور پہ یہ گناہ کرتے ہیں، یعنی وہ تصرف کرتے ہیں اس وجہ سے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے پتہ نہیں میرا حج مقبول ہوا کہ نہیں ہوا، اسے اپنے حج کی قبولیت میں شبہ ہے، تو کیا یہ شبہ کرنا صحیح ہوگا؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو عرفات میں آتا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے میں ان سب کی بخشش فرما دی، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ آپ حدیث بیان کریں کسی کے سامنے یا قرآن کی کوئی بات بیان کریں، اس کو بنیاد بنا کر کے یار مجھے شبہ ہے پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، ایسے ہی تو یہ اس نے حدیث یا قرآن کے مضمون پر عدم اعتماد کا اظہار کیا، اس میں یہ گرفت ہو سکتا ہے، جتنی سخت ممانعت ہوگی اتنا ہی سخت اس پر حکم لگے گا۔ اور ایک ہے کہ یہ چیزیں اپنی جگہ بالکل درست تسلیم کرتا ہے، لیکن یہ بھی تو حدیثیں ہیں کہ بہت ساروں کا حج نامقبول ہوتا ہے، حج منہ پہ مار دیے جاتے ہیں، اس اعتبار سے وہ کہہ رہا ہے کہ بھی حج مقبول تو ہوتا ہے لیکن پتہ نہیں میرا ہوا کہ نہیں ہوا، اسے مجھے شک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔